آپ دیکھیے بھارت میں ڈیموکریسی اتنی وائبرنٹ ہے، یہ تو ہمیں ماننا پڑے گا۔ انڈین ڈیموکریسی، انڈین ریپبلک یا انڈین یونین کو آپ لیجئے، اٹ از سم تھنگ دیٹ از ریئر، پریشس۔ تو ہندوستان کا ریپبلک ڈے اب پہلی دفعہ آپ دیکھیے گا کہ اس میں بنگلہ دیش کی آرمی کا کنٹینجنٹ ہوگا، اینڈ اٹ از سو انٹرسٹنگ کہ ایک مسلمان ملک کی فوج بنگلہ دیش کی آرمی ول بی پارٹ آف دی سیریمنی۔ کہ کتنی مشکلیں برداشت کرنی پڑتی ہیں کنٹری کو گورن کرنے کے لیے۔ وہ CAC کا آپ کو یاد ہوگا، سڑکیں روک دیں اور غلط پروپیگنڈا پھیلایا کہ مسلمانوں کے اگینسٹ ہے یہ۔ ارے مسلمانوں کے لیے تو دو ملک بنا دیے، بنگلہ دیش اور پاکستان، اور پھر کہہ رہے کہ نہ یہ تو مسلمانوں کے۔ یہ ڈیموکریسی اتنی وائبرنٹ ہے، یہ تو ہمیں ماننا پڑے گا کہ سب سے بڑی تقریب ریپبلک ڈے کی یعنی کانسٹیٹیوشن کی عزت کے لیے ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ فارمرز کا پروٹیسٹ بھی چل رہا ہے، ان کا بھی ٹریکٹر چلے گا ساتھ ساتھ۔ تو کیسے دیکھ رہے ہیں سارے ساگا کو؟ دیکھیں بڑا مشکل ملک ہے ایڈمنسٹر کرنا۔ 29 اسٹیٹس ہیں، کوئی 400 زبانیں ہیں، ہر ایک کا جو ریلیجن ہے وہ پروٹیکٹڈ ہے۔ وہ اور بات ہے کہ اس میں اس پروٹیکشن کے اندر بہت میجورٹی کمیونٹی کے ساتھ بڑی زیادتی ہوتی ہے، کیونکہ یہ سیکریفائس تو دینا پڑتا ہے ہر جگہ میجورٹی کو۔ جیسے ہمارے یہاں کینیڈا میں بھی جو ایک اس کا اینگلو سیکسن اس کے فاؤنڈیشن ہے، کوبیک کا ہے، وہ ڈائلیوٹ ہوتا ہے ٹو اکاموڈیٹ پیپل ہو آر لیس انٹیگریٹڈ اور لیس فارچونیٹ دین دی فاؤنڈرز۔ وہ سب چھوڑنے کے بعد بھی پوری تھرڈ ورلڈ میں اب ایک ہی ڈیموکریسی بچی۔ آپ دیکھیے کہ وہی چین کے ساتھ لڑنے کو تیار ہیں، وہی انڈین اوشن کے اندر اسٹیبلٹی کی بات کر رہے ہیں، وہیں پہ الیکشن ہو کے آپ حکومت ہٹا سکتے ہیں، گرا سکتے ہیں، نیا پرائم منسٹر یا چیف منسٹر لا سکتے ہیں۔ اور یہ تمام مشکلوں کے اندر آپ دیکھیے کہ سینٹر کی گورنمنٹ جو ہوتی ہے، اسٹیٹ کے اور رائٹس ہوتے ہیں۔ آپ مہاراشٹرا میں دیکھ لیجئے کہ کس طرح، حالانکہ انڈیا کے اندر BJP کی حکومت ہے، لیکن مہاراشٹر اسٹیٹ میں دیکھیے کہ اٹ از لٹرلی لائک اے اسٹیٹ دیٹ از اگینسٹ ویل ان ایوری کیس۔ جو سینٹرل حکومت کے جو نمائندے ہیں ان کے خلاف جاتی ہے بات، لیکن کام چلتا رہتا ہے کیونکہ ان کا پورا سٹرکچر ایک ہیومن ریٹن لا کے تحت ہے۔ کانسٹیٹیوشن ہے، کوئی آسمان سے نہیں آیا۔ یہ بالکل اسی ٹرینڈ میں جو فرینچ ریولوشن کے بعد ہوا تھا، کہ جو کیتھولک چرچ کا روپ تھا اور جو لینڈ لارڈز کا تھا، انہوں نے 18 سینچری کے اندر سب توڑ تاڑ کر کے دنیا کا راستہ الگ کیا اور کہا کہ عام آدمی کا حق اتنا ہی ہے سیاسی جتنا ایک زمیندار کا ہے، جتنا اوپر والے کا ہے۔ with all the imperfections and all the problems, it is the best form of government we have۔ اور ہمارے جو تیسری دنیا کے جو ملک ہیں، ڈیولپنگ ورلڈ کے، ان میں صرف ایک ملک بچا اور وہ ہے ہندوستان۔ تو ہندوستان کا ریپبلک ڈے اب پہلی دفعہ آپ دیکھیے گا کہ اس میں بنگلہ دیش کی آرمی کا کنٹینجنٹ ہوگا۔ اور یہ یاد رکھیے کہ بنگلہ دیش کا وجود صرف اس لیے آیا کیونکہ ہندوستان نے مکتی باہنی کی مدد کی، اور وہ ظلم جو پاکستان اپنے شہریوں پہ کر رہا تھا اس کا 10-15 دن میں فوج بھیج کے صفایا کیا، اور اپنی نیک دلی میں پاکستانی فوج کو واپس بھیج دیا۔ کوئی اور ملک ہوتا تو جب تک یہ ویسٹ پاکستان میں بھی تباہی نہیں آتی وہ اس کو چھوڑتے نہیں ہیں۔ تو آپ ہر چیز کو آپ ناپ کے دیکھیے۔ انڈین ڈیموکریسی، انڈین ریپبلک یا انڈین یونین کو آپ لیجئے، اٹ از سم تھنگ دیٹ از ریئر، پریشس۔ اور نہ صرف یہ کہ 10,000 سال یا کم از کم 5,000 سال پرانی ایک سویلائزیشن ہے جو موئنجو دارو اور دریائے سندھ سے نکلی اور ہر جگہ پھیلی، اپنی زبان، اپنے رواج، اپنی سائنس، اپنی میتھمیٹکس، اپنا نیومرل سسٹم دنیا کو انہوں نے دیا، اور فوج اپنی کہیں نہیں بھیجی۔ یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ کسی سویلائزیشن
کو دیکھیے, گریکس کو دیکھیے, تو انہوں نے میسیڈونیا سے الیگزینڈر یہاں آ گیا مار پیٹ کرنے کے لیے. آپ ترکوں کو دیکھیے تو انہوں نے 600 سال عربوں کی ایسی تیسی کر دی. آپ عربوں کو دیکھیے تو انہوں نے تباہی بالکل مچا دی, یعنی اسپین سے انڈیا تک کیا کچھ بد نصیبیاں نہیں پھیلائیں. وہ اور بات ہے کہ ہمارے پاکستانی اور مسلمان اس کو اس طرح نہیں دیکھتے, وہ فتوحات کے اس میں دیکھتے ہیں. تو انڈیا کی خوشی ہر پاکستانی, ہندوستانی, نیپالی, بنگلہ دیشی کو should be taking ownership of it, کہ یہ لنکا ہو یا بنگال ہو یا سرحد ہو یا کندہار ہو, یہ سب ہندوستان ہی ہے. اور ہندوستان کے اندر ہندو کو غلط سمجھنا بھی ایک عجوبہ ہے جو کہ برداشت ہوتا ہے. اور یہ کانسٹیٹیوشن کے اندر شاید کچھ جو امینڈمنٹس کر کے ٹھیک کیا جا سکتا ہے, دس ہیز ٹو بی, کہ بلیک میل نہ کوئی کرے. آپ دیکھیں کہ کتنی مشکلیں برداشت کرنی پڑتی ہیں کنٹری کو گورن کرنے کے لیے. وہ CAC کا آپ کو یاد ہوگا, سڑکیں روک دیں اور غلط پروپیگنڈا پھیلایا کہ مسلمانوں کے اگینسٹ ہے یہ. ارے مسلمانوں کے لیے تو 2 ملک بنا دیے, بنگلہ دیش اور پاکستان, اور پھر کہہ رہے کہ نہیں یہ تو مسلمانوں کے اگینسٹ ہے کہ باہر سے اور مسلمان آ کے انڈیا میں سیٹل ڈاؤن نہ. یہ تو آغا خان نے 1918 میں کہا تھا انگریزوں کو کہ پورا اپنا جو ایڈن اور یہ برٹش ایسٹ افریقہ کا پورا حصہ یہ انڈیا میں ملا دو اور اس طرح ہندو مائنورٹی میں ہو جائیں گے. یہ سوچ جو ہے یہ بھی بڑی افسوس کی ہے, جو ہر مسلمان کی تو نہیں ہے, لیکن انڈیا میں جیسے کہتا ہوں there are more Pakistanis in India than there are in Pakistan. And it is so interesting کہ ایک مسلمان ملک کی فوج, بنگلہ دیش کی آرمی will be part of the ceremony. اور وہ ٹریکٹر والے حضرات جو ہیں جن کے اندر آپ سوچ لیجئے بہت اور بھی آؤٹ سائڈ فورسز ہیں جو لگی ہوئی ہیں. آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں کہ کیا ہے کینیڈا سے ان کا کیا تعلق, جہادیوں سے کیا تعلق ہے, اور خالستانی سے تو ہے ہی ہے ان کا. تو جو کسی حد تک ہندوستان دشمن جو لوگ ہیں وہ بھی اسی ریپبلک ڈے کے اندر انٹرٹین ہونا چاہ رہے ہیں. یہ کسانوں کی ریلی کہاں سے, کسان تھوڑی ہیں یہ تو, جس کے پاس ٹریکٹر ہے وہ کہاں کا کسان ہوا, وہ لینڈ اونر ہے. یہ ایک ہمارے پاکستان میں بڑے جو سوشلسٹ لوگ ہیں بہت خوش ہو رہے کسان ریلی. ارے بھائی وہاں جس کی زمین ہے وہ کھیتی باڑی نہیں کرتا, وہ ٹھیکے پہ کسی بہاری کو دیتا ہے کہ تو کام کر اس پہ, تو زمین کر, ہم ٹھاٹ سے بیٹھیں گے اور ہمیں پیسے دیے جا. تو there are so many aspects to it, but they all get accommodated because the constitution permits it. And India is a vitalized country because its laws are based on human enterprise. اور سب کو پتا ہے کہ اگلی جنریشن اس میں ترمیم کر سکتی ہے, چینج کر سکتی ہے. جو ہمارے اسلامی ملک ہیں وہاں آپ کیا چینج کریں گے؟ انہوں نے تو شریعہ بنا دیا پروفٹ محمد کے ڈیتھ کے 100-150 سال بعد, اور وہ آج تک بیٹھ گیا جی دنیا بھر میں.